جی جری اللہ صاحب ذرا یہ تو دسو تھوڑے نام نہاد مسلم ماؤد ہوری سیسل ہوٹل دی ڈانسر کنجری بیلے ڈانسر جہاں کہ کیا ہی جسم سی جنہوں دیکھن واسطے آندے سن وہ پنڈت بھی تے برہمن بھی اور یہ تھوڑے مسلم ماؤد بھی دیکھن گئے سی انہوں قادیان کیوں لے کے آئے سی بس یہ جواب دے دو اگر تسلی بخش ہویا کہ خدا نے انہوں نے اجازت دیتی تھی جا میری ایک سونی اٹیلین بھی آوے جا انہوں دیکھ کیا وہ جسامت ہے کیا وہ جسم ہے کیا وہ ڈانس کر دیے اوئے ہوئے 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 تے تھوڑے مسلم ماؤد تے اس تے اتنے ہی مر گئے اپنیاں بیویاں دے وچ تو نہ وہ چیز نظر نہیں آئی ظاہر وہ بیچارے جی آپ کو جو انفارمیشن چاہیے تھی میں نے آپ کو دے دی آپ کو تصویر بھی دکھا دی اب ذرا آپ بھی تو سامنے آئے نا دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے جرت مند ہیں میں نے آپ کو اپنی ویڈیو بھجوا دی میں نے آپ کو یہ اوپر ایک تراشا بھی بھجوا دیا کہ جس میں آپ کے مسلم ماؤد جو نام نہاد مسلم ماؤد اصل خرابی وہاں سے شروع ہوئی آپ کا مسلم ماؤد انتہائی بدکار انسان تھا آپ اس کو ڈینائی کریں یہ جو آپ کا مبشر مربی ہے اس نے جو بکواس کی ہے اس نے جو جھوٹ بولا ہے اس کو ذرا سچ کر کے دکھائیں جھوٹ آپ کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے یہ تعلیم آپ کے نام نہاد مسلم ماؤد مرزا محمود نے رکھی تھی اور اس جھوٹ پہ آپ لوگوں نے محل بنا دیے آج دیکھو آپ کے گھر سے ہی لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو مزید مجھ سے میرا تعارف لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنا خیال رکھیں خرم صاحب یہ اپنے حضور کا سچ بھی سن لو تم نے تو مجھے کہہ دیا کہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے یہ ذرا سچ بھی سن لو اب بتاؤ قرآن مجید میں جھوٹے پر خدا کی لعنت دی ہوئی ہے لعنت اللہ علی القاذبین کاذبوں کو اللہ تعالیٰ نے کاذبوں پر فرشتوں کی انسانوں کی لعنت بھیجی ہے اللہ کی اپنی بھی لعنت بھیجی ہوئی ہے اب آپ نے خود ہی ان کو جھوٹا ثابت کر دیا بعد میں جب بیتوں کو گرا کے آپ لوگوں کو جھوٹ بول کے ملتا کیا ہے یہی وجہ کہ آج آپ کے گھر میں یہ ندا ناصر یہ آئی ہے اور اس نے آپ کا سارا کچا چٹھا پھول دیا ہے کھول کے رکھ دیا ہے اب آپ اس کو سچ ثابت کریں سمجھ گئے نا اس شخص کو دیکھ کے میں نے کہا نہیں یہ سچا نہیں ہو سکتا یہ بیروپیہ ہے مرزا طاہر بیروپیہ ہے او بابا تذکرہ کھولو اس میں الہام ہے کاذب کا خدا دشمن ہے وہ اس کو جہنم میں پہنچائے گا یہ تو مسیح موعود کا الہام ہے آپ بتاؤ جی اگر یہ سچا ہے تو یہ جنت میں بیٹھا ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو پیسے یہ تو صدا جہنم اس کو مل چکی اب بتاؤ یا قرآن سچا ہے اور مسیح موعود سچے ہیں یا پھر یہ سچے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں قرآن بھی سچا ہے مسیح موعود علیہ السلام بھی سچے ہیں یہ بدبخت جھوٹے ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ کذاب ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ مجھے جب خلیفہ ثالث کا نام آیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا مرزا ناصر نے کبوتر پالے ہوئے تھے اور اس کبوتر کو دانہ ڈالنے کے لیے پروفیسر نصیر خان کی بہن ڈاکٹر طاہرہ اس وقت ڈاکٹر نہیں بنی تھی طاہرہ خان یہ آیا کرتی تھی قصر خلافت جس کو آج کنجر خانہ کہتے ہیں یہ آ کے مرزا ناصر کے کبوتروں کو دانہ ڈالتی تھی لیکن وہاں مرزا لقمان بھی تھا مرزا لقمان نے اس کبوتری پر دانہ ڈال دیا یعنی طاہرہ خان پہ جبکہ اس کے والد مرزا ناصر کو اس کبوتری کی ناک پسند آ گئی طاہرہ خان کی ناک اور اس نے اس وقت یہ مرزا ناصر جو ہے وہ
رنڈوا ہو چکا تھا، اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے چیمہ صاحب جیسے لوگوں سے خوابیں دلوائیں کہ خواب آئی ہے کہ یہ تیرا خان کے ساتھ شادی یہ بابرکت ہوگی، اور بڑی دعائیں اور بڑی برکتیں دی گئیں کہ حضور اس وقت 73-74 سال کے تھے اور یہ تیرا خان 20-22 سال کی تھی۔ تو اصل میں دانا تو لقمان ڈال رہا تھا تیرا خان پہ، لیکن ابا جان کو پسند آ گئی تو ابا جان نے وہ کیا کہتے ہیں اس سے نکاح کر لیا، خود ہی نکاح پڑھا اور ہنی مون کے لیے لے گئے اسلام آباد۔ وہیں ہنی مون کے بیڈ پہ اتنی زیادہ زد جام عشق کھائی کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں فوت ہو گئے ننگے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں پچ تو بنائی تھی مرزا لقمان نے، پر کرکٹ کھیلی اس کے والد نے مرزا ناصر نے اس پہ، لیکن وہ بھی صرف 49 دن۔ یہ لوگ بڑے مکار ہیں، آپ ان کی باتیں مت سنیں، یہ بڑے بے شرم بے حیا ہیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا۔ جی چیمہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ شاید بھول گئے ہیں، بڑی جلدی بھول جاتے ہیں مجھے، میں معلوم ہے، میں جانتا ہوں۔ مرزا ناصر کا بیٹا مرزا فرید، اس پہ منی لانڈرنگ، ہیومن سمگلنگ اور چیک فراڈ کا مقدمہ چلا تھا اور اس کو سزا ہوئی اور وہ 5 سال کراچی کی جیل میں پڑا رہا ہے۔ اب یہ کہیں جی وہ بھی الزام تھا۔ مرزا انس اب وہ فوت ہو گیا ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہوں، لیکن کل جب یہ پروگرام ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ مرزا انس انتہائی بدکار آدمی تھا۔ چلے جی اب تو اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے، اس کے دادے کی طرح، ٹھیک ہے۔ اور یہ مرزا لقمان کی باری آنے والی ہے، انشاءاللہ یہ بھی مجرم ثابت ہوگا، اور جب یہ مجرم ثابت ہوگا تو کچھ اور بھی لوگ آئیں گے، شاید ان لوگوں نے آپ پہ بڑی نوازشیں کی ہوں یا آپ نے ان پہ بد نوازشیں کی ہوں، جس میں محمود شاہ عرف کھوتا شاہ، نصیر شاہ عرف شینڈی شاہ، عامر، ڈاکٹر مبشر مرزا مبشر، اس کا باپ مرزا منور، وہ بھی خاصا بدنام تھا، وہ ڈاکٹر مرزا منور، یہ وہی ڈاکٹر تھا، یہ وہی بیٹا تھا مرزا محمود کا کہ جب مرزا محمود کو چاقو لگنے کے بعد جرمنی میں لے گئے تو اس نے کہا جی یہ حضور، وہ ڈاکٹر کو بتایا کہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسے کتا نکالتا ہے، یہ اپنے باپ کے بارے میں یہ آوازیں یہ بتا رہے تھے۔ خیر بہرحال لوگوں کے منہ سے سچ نکل آیا، آخر سچ نے تو باہر آنا ہی تھا، کب تک چھپاتے رہیں گے۔ جی چیمہ صاحب، مسیح موعود نے فرمایا کب تک رہو گے ضد و تعصب میں ڈوبتے، آخر قدم بصدق اٹھاؤ گے یا نہیں، یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر، جب کھل گئی حقیقت پھر اس کو مان لینا، نیکوں کا ہے یہ شیوا، آگے کا مجھے نہیں آتا۔